باکس آفس کے ریزلٹس ہیں، یہ سارے سینما کے مالکان جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ بجرنگی بھائی جان نے پاکستان میں کتنے کروڑوں کا بزنس کیا، دھوم 3 نے کتنے کروڑوں کا بزنس کیا، باڈی گارڈ نے کتنے کروڑوں کا کیا. وہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے؟ وہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے ان فلموں کا جا کے ٹکٹ لے کر ان کو دیکھتی ہیں. ان کو زبردستی تو نہیں دکھائی جاتی نا یہ فلمیں، خود دیکھتی ہے نا. کون؟ آپ فورس کرتی ہیں، میں فورس کرتا ہوں کہ نہیں آپ نے نہیں دیکھنی یہ فلم دیکھنے، یا آپ جائیں یہ فلم دیکھنے کے لیے ضروری ہے. باکس آفس پہ ٹکٹ جب وہ خریدتے ہیں تو اپنی مرضی سے خریدتے ہیں نا. تو آج ذرا اس فیصلے کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، آخر کیا بدل گیا ہے؟ بھارت آج بھی اسی روش پر قائم ہے. کل ہم نے جو ہے وہ بین کر دیا تھا، آج وہ بین ہم لفٹ کر رہے ہیں. یہ جاننے کی کوشش کریں گے اپنے مہمانوں سے ان فیصلوں کے حوالے سے. تعارف کروا دوں پہلے، زریز لاشاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور میں، چیئرمین آل پارٹیز سنیما ایسوسی ایشن. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ڈیفنس اینڈ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید. ندیم مانوی والا صاحب سینما اونر ہیں، فلم ڈسٹریبیوٹر ہیں، لاہور میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. And we are also joined by two of the most finest artists in Pakistan, فخر عالم and ماریا واسطی. آپ دونوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. پہلے میں ندیم مانوی والا صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی، ذرا اس فیصلے کے حوالے سے اور پھر جو حکومت پاکستان کی طرف سے منسٹر آف انفارمیشن کی طرف سے نوٹیفیکیشن آیا ہے، اس پر بتائیے گا کہ جو ابھی رولز سیٹ کیے گئے ہیں اس کے اندر کیا پہلے بھی ایسا ہی معاملہ تھا، یا اس سے ہٹ کے چیزیں جو تھیں وہ سینما مالکانز یا ڈسٹریبیوٹرز یا جو بھی فلم امپورٹ کرانے والے ہیں وہ کرتے تھے؟ السلام علیکم سعدیہ. اس کا ریلیونس جو ہے وہ جو پہلے ہو رہا تھا اس کے اندر بھی دونوں این او سیز تھے کہ پہلے آپ کو منسٹری آف انفارمیشن سے ایک این او سی لینی پڑتی تھی اور پھر اس کے بعد منسٹری آف انفارمیشن وہ فارورڈ کرتی تھی منسٹری آف کامرس کو اور وہاں سے ایک این او سی ملتی تھی اور اس کے بعد آپ انڈین آرٹسٹ جن فلموں کے اندر تھے وہ فلم آپ امپورٹ کر پاتے تھے. بٹ یہ اگست کے اندر 2016 کے اندر ایک سپریم کورٹ کی ایک رولنگ آئی تھی جس کے اندر جہاں جہاں فیڈرل گورنمنٹ لکھا ہوا تھا اور پروہیبٹڈ آئٹمز کے لیے وہ ایک رولنگ آ گئی کہ دیٹ ہیز ٹو بی ڈیلٹ ود دا کیبنٹ اور یہ سیکرٹریز کے لیول پہ کام نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے یہ جو اب دوبارہ کمیٹی بن کے اور اس کا ایک لائحہ عمل دوبارہ طے ہوا ہے وہ اس ریزن کی وجہ سے ہوا ہے. اس کا کیونکہ این او سی پہلے بھی لی جا رہی تھی، این او سی آج بھی لی جائے گی، دونوں میں کوئی ہمارے لیے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے. بٹ انٹرنل ورکنگ گورنمنٹ کی جو ہے اس میں کچھ ڈیفرنسز آئے ہیں بیکاز آف دیٹ رولنگ. اوکے اچھا، ایک اور چیز میں سمجھنا چاہوں گی زریز لاشاری صاحب کہ یہ جو بین تھا، جو انڈین موویز کو یہاں پر نمائش پر پابندی لگائی گئی، یہ سینما مالکان کا اپنا فیصلہ تھا. میں نے اس وقت بھی اس پر شو کیا تھا اور ندیم مانوی والا صاحب بھی ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے اور یہی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جی کیونکہ بھارت کی طرف سے یہ رویہ رکھا جا رہا ہے تو جواباً ہم یہ کارروائی کر رہے ہیں. ابھی کیا حالات بہتر ہو گئے؟ کیا سوچ کر یہ فیصلہ جو ہے اب اس کو ریورس کیا جا رہا ہے، یہ بین جو ہے اب وہ اٹھایا جا رہا ہے، اور اس پر حکومت پاکستان کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ سینما مالکان کا فیصلہ تھا ایک، انہوں نے کیا، پھر سوچا نہیں جی واپس لینا ہے، وہ کر لیا. جی یہ جو سالیڈیرٹی سینما اونرز نے شو کی، اور یہ ویسے ایک واحد انڈسٹری ہے جنہوں نے یہ سالیڈیرٹی اس پیریڈ میں شو کی، وہ ایک مخصوص وقت کے لیے تھی. اوریجنلی جو سینما مالکان نے یہ بین بھی لگایا تھا اپنے آپ پہ خود از خود، گورنمنٹ نے بالکل نہیں لگایا تھا، they were still open on that. وہ 2 ویکس کے لیے تھا بٹ دین اٹ واز ایکسٹینڈیڈ. اس میں بیسکلی ہم ایک میسج کنوے کرنا چاہ رہے تھے انڈیا والوں کو کہ بھائی یہ جو ایکسٹریمسٹ ایٹیٹیوڈ ہے یہ نہیں چلے گا، وی ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ. اور وہ ایک چیز رجسٹر کرانی تھی جو کہ ہم نے بڑی اسٹرانگلی رجسٹر کرائی. اور اب انڈیا میں بھی جو فلمیں بن رہی ہیں یا ان میں بھی چینجز آ رہے ہیں، ان کا بھی سٹانس ٹورڈز پاکستان ڈیفرنٹ ہے. اور وہ جو کچھ ڈائلاگز یا کوئی ایسی چیزیں جو کہ ہمارے خلاف بول لیتے تھے یا کر لیتے تھے، اس میں بھی خاصا چینج آ چکا ہے. سو وہ کنوے ہوا اور اس میں ٹائم لگا. جیسے ابھی ندیم بھائی نے کہا کہ بھئی اس میں ٹائم دوبارہ اس لیے لگ گیا کہ بیکاز گورنمنٹ نے بیکاز آف دیٹ رولنگ کچھ ٹیکنیکل ایشوز تھے جس کو ریزالو کرنے کے لیے گورنمنٹ نے تو فرینکلی فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ہیلپ کیا ہے. دے انڈرسٹینڈ کہ سینما انڈسٹری، فلم انڈسٹری، اگر یہ سینما واپس ریوائیو نہ ہوئے تو لوکل پروڈکشن بھی بالکل بند ہو جائے گی اور یہ سینما بھی بند ہو جائیں گے، اور یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے اور جو یہ نوکریاں ہیں، ان امپلائمنٹ ہے، یہ بالکل اور بڑھ جائے گی، اور جو بلینز آف روپیز کی جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے یہ سب ختم ہو جائے گی. ہیں یا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اپنی انڈسٹری میں
یا اکانومی کے ریوائول کے لیے اقدامات بہت ضروری ہیں؟ میں اس پہ بھی بات کروں گی. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں سے فخر سے اور بریگیڈیئر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ لاشاری صاحب نے جس ایکسٹریمسٹ ایٹیٹیوڈ کا ذکر کیا ہے بھارت کے اندر, جو فیس کرتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً ہمارے آرٹسٹ, کیا اب وہ نہیں دیکھنے کو مل رہا؟ ابھی رئیس مووی پر ماہرہ خان اس میں کام کر رہی ہیں شاہ رخ خان کے ساتھ اس مووی کے اندر, اور اس کے حوالے سے بھی انہیں کافی زیادہ کرٹیسزم کا اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں کہ جو بھارت کی ہٹ دھرمی ہے یا اس کی نفرت کا اظہار ایک اور انداز میں بھی وہ کر رہا ہے کہ اس بار جو سارک کے سیکریٹری جنرل جس عہدے پر فائز ہونے کی باری اس بار ایک پاکستانی ڈپلومیٹ کی ہے, امجد حسین سیال صاحب, جو کہ کیریئر ڈپلومیٹ ہیں اور انہیں نامینیٹ کیا گیا ہے اس پوزیشن کے لیے 13ویں سیکریٹری جنرل آف سارک کے لیے, اور بھارت اس میں بھی اب روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہا ہے, پروسیجرل گراؤنڈز پر جو ہے وہ ان کی اپوائنٹمنٹ کو بلاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ سارک کی ہسٹری میں یہ پہلی بار ہوگا کہ سیکریٹری جنرل کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے کو لے کر اس قسم کا سٹینڈ آف جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. فخر, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایک طرف تو بھارت کے ساتھ یہ ایشوز ہیں, اب یہ سارک والا سیکریٹری جنرل کے معاملے پر, پھر حافظ سعید کے حوالے سے جو بیانات آ رہے ہیں, جو ایل او سی پر فائرنگ ہے اس کے حوالے سے بیانات آ رہے ہیں, اور دوسری جانب یہ جو بھارتی فلموں کی نمائش کا معاملہ ہے, اس بین کو لفٹ کرنا ہے, یہ تمام چیزیں کیا انٹر لنکڈ ہیں یا یہ موویز والی چیزوں کو اس سے الگ کر کے ہمیں دیکھنا چاہیے؟ تھینک یو سعدیہ. سعدیہ, میری نظر میں بھارت کا رویہ اور ان کی حرکتیں ایک الگ موضوع ہے. پاکستان کی اپنی فلم انڈسٹری, سینما اور ایگزیبیشن انڈسٹری ایک الگ چیز ہے. اگر ہم نے ان کو انٹر ریلیٹ کرنا ہے, اگر ہم نے پاکستان کے اور بھارت کے تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے اندر ہونے والی چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, تو پھر اس طرح تو بہت بڑی ایک لسٹ ہے ٹریڈ آف آئٹمز کی جو ہوتی ہے پاکستان اور بھارت کے بیچ میں, بند کر دیں. بدقسمتی سے بھی